الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور عبادت۔ ہجری کیلنڈر کے حساب سے اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ لوگ اس میں حج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت فضیلت کو بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان میں سے آخری جو سال کا مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے جو قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش فرمائی، تاریخ عالم اس عظیم قربانی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس ماہ کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے جب 9ویں تاریخ کو وہی خواب جو 8ویں تاریخ کو دیکھا تھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور پھر 10ویں تاریخ سے تو ہر آدمی واقف ہے کہ اسے یوم النحر کہتے ہیں، کیونکہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی قربانی کی صورت میں آپ نے پیش فرمائی، اور اسی دن عام مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم قرآن مجید میں یاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چھا جائے، کیونکہ اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو، یعنی ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ کی نسبت۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے۔ بخاری شریف نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی عبادت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا جس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کسی بھی دن میں عبادت کرنا اس قدر پسند نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی سی عبادت کی، اور جس نے
عشرہ ذی الحجہ کو روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سے روایت ہے کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اس دن دوزخ سے نجات سب سے زیادہ لوگ پاتے ہیں۔ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک ہر روز عشاء کی وطروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقام علیین میں داخل کرے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کو 1000 نیکیاں اور 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو ذی الحجہ کے دنوں میں یہ خاص بات آپ اور ہم سب نے جان لی کہ یہ برکتوں والے دن ہیں، اور ان برکتوں والے دنوں میں ہم نے اگر تو 10 دنوں کے روزے رکھیں تو بڑی کمال کی عبادت ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر 8ویں کا روزہ رکھیں اور 9ویں کا روزہ رکھیں، اور پھر یوم نحر کو قربانی کے گوشت سے کھانا پینا شروع کریں تو اللہ رب کریم آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ ہم لوٹ اسی طرح سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے اپنی نیکی کو بڑھائیں، اور اس میں جو وظیفہ عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک ہر روز عشاء کی نماز کی وطروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام علیین میں داخل فرمائے گا، اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کو 1000 نیکیاں اور 1000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ تو دوستو اللہ رب العزت اس مقدس عشرے کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور بروز قیامت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کون و مکان کی شفاعت نصیب فرمائے، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔